فقہ کی کتابوں میں بڑی بڑی اٹھا کے جو کتابیں جو ہم نہیں رکھتے باہر، ان میں لکھا ہے جو بے نمازی ہے، مسلسل نماز نہیں پڑھتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اسے۔ اب ذرا بناؤ نا ایک قبرستان الگ، اور وہاں دفن ہو، ایک بندہ ہی دفن ہو، ایک بندہ ہی دفن ہو، پتا چلے دنیا کو یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ ایک قبر بناؤ، دیکھنا پھر اس کے بعد کتنی دنیا دوڑ کے مسجد کی طرف آئے گی کہ ہمیں تو مرنے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ ہم غلط کر رہے ہیں، بہت کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم نے چھوڑا بے آسانی سے، ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے، پڑھی گئی پڑھ لیں گے، نو کوئی بات، کئی دن ہو گئے ہیں، چھوٹ گئی نمازیں، کوئی بات، خیر سب دیکھی جائے گی۔ یہ جو دیکھی جائے گی، جس نے نماز کو معمولی سمجھ کے چھوڑا، ایک ہے چھوڑ دیا، چلو سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، کاروبار میں مصروف تھا چھوڑ دیا، ایک ہے اس میں کیا ہے یار، ٹھیک ہے یار، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نمازی ہم ایسے ٹھیک۔ جس نے غیر اہم سمجھ کے ایک نماز چھوڑی، بندہ کافر ہو گیا، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ کل صحابہ سے لے کے 14 صدیوں تک یہی فتویٰ ہے، غیر اہم نہ سمجھنا، اہم سمجھنا، چھوٹ گئی ہے معافی مانگنا، ڈرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مصیبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں بڑی بد نصیبی ہے، ہم نے غلط سمجھا ہے دین کو۔ ہم کہہ دیتے ہو او جی 11ویں شریف کا ختم نہیں میں دلا سکا، پھر مہینہ پورا مصیبتیں رہیں۔ تو نے عبد القادر جیلانی کو کیا سمجھا ہے؟ وہ اسی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تجھ جیسے لوگ اگر ختم نہ دلوائیں گے تو غوث اعظم کی بد دعائیں آ جائیں گی۔ وہ کریم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کریم کے جمال کا مظہر، جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تو رحمت و شفقت ہی اتنی زیادہ ہے، تو ایک ختم نہ دلائے گا تو اس پر وہ بد دعائیں دیں گے؟ نہیں، سوچ، اگر تجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں نا تو نے نماز میں غفلت برتی ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا ہوگا، ادھر سے بے دیانی کی۔ اس کو اب دیکھے، نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، 11ویں کا ختم چھوٹ گیا، اب مجھ پر مصیبتیں آنی شروع ہو گئیں۔ کس مذہب کو سمجھا ہے تم نے؟ 11ویں شریف کا ختم ہم دلاتے ہیں، اور میں تو اس گھر میں رہتا ہوں جہاں مہینے میں 2 بار دلاتے ہیں 11ویں کا ختم دلانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ لاکھ ختم، کروڑ ختم 11ویں کے ایک طرف، اور اللہ کی فرض کی ہوئی نمازوں میں سے ایک نماز ایک طرف۔ آستانے بنائے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، نماز نہیں پڑھنی، ختم 11ویں شریف، 11ویں شریف کے ختم، فلانے بزرگ کا اصالہ ثواب، کرو اصالہ ثواب، 11ویں شریف دلاؤ، مگر یہ کیا کہ وہی بنی ہوئی مسجد میں تم کبھی آئے ہی نہیں، اپنے ہی آستانے پہ سارا دن بیٹھے رہو اور نماز نہ پڑھو، اور پھر تمہیں ولی بھی مانا جائے۔ کوئی ولایت نہیں ہے سرے سے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی ادب نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو بے نمازی کا ادب کرتا ہے وہ بھی سزا کا حقدار ہوتا ہے، کوئی ادب نہیں اس بندے کا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے، قائد اعظم کو مصلح بھیجا تحفے میں، قائد اعظم نے خط لکھا، حضرت آپ نے مصلح بھیجا، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا پھر دنیا اس کے سامنے نہیں جھکتی۔ آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انگریز دشمن کو جھکانا چاہتے ہو تو پہلے خود اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ میں خط میں کہہ رہے ہیں قائد اعظم، میں اللہ کے فضل سے اب پوری طرح پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کروں گا۔ ہم نماز نہ پڑھیں اور مذاق بنا دیا، فلانا ولی اللہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کوئی ولی اللہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جو نہیں پڑھتا تھا نہیں ہے ولی اللہ۔ قرآن پہلے صفحے پر رکوع میں بات کرتا ہے، اور جو جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
یہ ہیں جن کو قرآن ہدایت دے رہا ہے. جو نماز قائم نہیں کرتا سمجھو قرآن نے اسے ہدایت نہیں دی ہوئی. نماز کو قائم کرنا اس کا اور اس کے اندر خشوع ڈر کی کیفیت، دل کے اندر ڈر ہو. مولا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، جھولی بھر کے جانا چاہتا ہوں، یہاں سے مجھے محروم نہ کرنا. کیا خوبصورت شعر ہے. در آستانے تو ہر کس رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم. پروردگارہ تیرا آستانہ یہ تو وہ آستانہ ہے جہاں سے ہر کوئی جولیاں بھر بھر کے جاتا ہے. ایک میں یہاں سے نامراد لوٹ گیا. مولا کیسے گوارا کرے گی تیری رحمت سے؟ کیسے میں کہوں کہ جہاں سے ساری دنیا جولیاں بھر کے جا رہی ہے میں یہاں سے خالی لوٹ جاؤں؟